تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ آواز کسی بادل کی گرج نہیں تھی، مگر اس میں موجود سرد مہری اور جلال نے بشرا کے گرد موجود ہوا کو منجمد کر دیا تھا۔ اس کی کلائی اتنی سختی سے دبوچے ہوئے تھا کہ اسے اپنی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں جو گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھیں اس وقت غصے سے دہکتے انگارے بن رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، پاگل ہو تم؟ ایک فقیر کی یہ ہمت کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ بشرا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ فقیر؟ اس شخص کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ بشرا کا دل لرز کر رہ گیا۔ کاش تمہاری عقل تمہاری زبان جتنی لمبی ہوتی تو تم جان پاتی کہ اس فقیر کے بھیس میں تم نے آج کس کا کتنا بڑا اور ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہے۔ کچھ لمحے پہلے تک سب کتنا نارمل اور مست تھا۔ بشرا رئیس احمد، ایک ایسی لڑکی جس کا حسن کسی شاہکار سے کم نہ تھا، مگر اس حسن پر لگی انا کی پرت اسے اکثر دوسروں سے جدا کر دیتی تھی۔ سانولی رنگت پر تیکھے نقوش، گہری سے آنکھیں جن میں ہمہ وقت ایک بغاوت ناشتی رہتی، اور وہ چنچل پن جو در حقیقت اس کی تنہائی کا ایک خوبصورت لبادہ تھا۔ وہ ایک ایسے باپ کی اکلوتی اولاد تھی جس کے پاس دولت کی ریل پیل تو تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے وقت کی شدید قلت تھی۔ بشرا کے لیے رئیس ولاس ایک عالیشان گھر نہیں، بلکہ ایک ایسی سونے کی چڑیا کا قفس تھا جہاں دیواریں بولتی تھیں اور انسان خاموش رہتے تھے۔ چلو بشرا، گھر نہیں چلنا؟ تانیہ نے کالج کے لان میں بینچ پر پاؤں پسارے بیٹھی بشرا کو ٹوکا۔ کالج کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ہجوم آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ بشرا نے بے نیازی سے اپنے ناخن دیکھے۔ تم جاؤ تانیہ، میں خود آ جاؤں گی۔ کیسے آ جاؤ گی؟ وین تو اب چلی جائے گی اور پورا کالج خالی ہو چکا ہے۔ کیا تمہارے اکیلی کے لیے یہاں کالج کھلا رہے گا؟ تانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اوہو، تم دیکھ تو رہی ہو نا یہاں کتنا سکون ہے۔ اتنی مشکل سے تو گھر کے اس دم گھٹتے ماحول سے نکلتی ہوں، اوپر سے تم ہو کہ یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تم جاؤ، میں نے کہہ دیا نا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشرا نے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکیلی جاؤ گی؟ نہیں جی، میں تو آئس کریم کھانے جا رہی ہوں۔ آئس کریم کھا کے آرام سکون سے آٹو لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی گھر میں میرے لیے کون سا کوئی خاص اہتمام ہوا ہوگا، یا ڈیڈی میرا انتظار کر رہے ہوں گے؟ بشرا نے تلخی چھپاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تانیہ اس کی باتوں پر حیران ہوتی سر پھیر کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ بشرا آرام سے ہاتھ جھاڑتی ہوئی کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سڑک پر چہل پہل تھی۔ بشرا اپنی مستی میں چلتے ہوئے آئس کریم کیفے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ آج اسے بوا کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ اسے یاد تھا کہ بوا پچھلے کئی دنوں سے کسی اہم کام کا ذکر کر رہی تھی، مگر آئس کریم کی طلب اس وقت زیادہ شدید تھی۔ اس نے سوچا کہ جلدی سے آئس کریم کھا کر گھر نکل جائے گی۔ کیفے کے باہر پہنچ کر اس نے اپنی پسندیدہ کون لی اور باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے موڈ کو مزید خوشگوار کر رہے تھے۔ وہ بھی آئس کریم کا پہلا چمچ لینے ہی والی تھی کہ سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھ میں ایک بڑا سا پیالہ۔ بشرا کو ترس آ گیا، یہ شاید وہ اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر فقیر کے پیالے میں ڈالے، مگر اسی دوران بشرا کی توجہ بھٹکی اور اس کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے فرش پر جا گری۔ اوہو، میری آئس کریم تو گر گئی۔ بشرا کا منہ لٹک گیا۔ پھر اس نے حقارت سے سامنے کھڑے فقیر کو دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں فقیر صاحب، آپ اسے صاف کر کے کھا لیں، ویسے بھی آپ لوگوں کو تو بس پیٹ بھرنے سے مطلب ہوتا ہے نا، اور ہاں، دعا دینا مت بھولنا، کافی پیسے دیے ہیں میں نے۔ وہ مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک گرجدار اور تحکمانہ آواز آئی۔ او بی بی، اپنی آئس کریم اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بشرا ٹھٹک کر رکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ فقیر اب فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی اتھارٹی تھی جو کسی افسر میں ہوتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ بشرا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ ہاں دیکھو تو ذرا، فقیر ہو کر اتنے نخرے، مانگنے والوں کے بھی دماغ اب آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو میں نے تمہیں پیسے دیے، اوپر سے تم مجھے حکم دے رہے ہو۔ لگتا ہے آج کل بھیک میں
کچھ زیادہ ہی کمائی ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی، کتنا کما لیتے ہو ایک دن میں؟ وہ شخص جو در حقیقت انسپکٹر میثم نقوی تھا، اس وقت اپنے صبر کے آخری درجے پر تھا۔ وہ اسپیشل فورس کا وہ مایہ ناز آفیسر تھا جو پچھلے کئی دنوں سے اس شہر کے سب سے خطرناک اسمگلر کو پکڑنے کے لیے انڈر کور ڈیوٹی پر تھا۔ میثم نقوی، جس کا قد کاٹ اور شخصیت کسی آہنی چٹان جیسی تھی، مگر اس وقت وہ اس میلے حلیے میں اپنے مشن کی کامیابی کے لیے اپنی انا کو مار کر بیٹھا تھا۔ جاتی ہو یہاں سے یا میں زبردستی نکالوں؟ میثم نے دبی آواز میں کہا تو اس کی نظریں سامنے والے گلی کے کونے پر جمی تھی جہاں اس کا ٹارگٹ نمودار ہونے والا تھا۔ کیوں جاتی ہوں؟ سڑک تمہارے باپ کی ہے۔ بشرا کی ضد عروج پر تھی۔ پہلے معافی مانگو پھر جاؤں گی۔ میثم کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ٹھیک اسی لمحے وہ مشکوک گاڑی گلی کے موڑ پر آئی۔ میثم نے اپنی ٹیم کو اشارہ کرنا تھا مگر بشرا اس کے بالکل سامنے کھڑی اس کا ویو بلاک کر کے بحث کر رہی تھی۔ کئی دنوں کی محنت داؤ پر لگی تھی۔ او لڑکی، یہ تمہاری ضد کسی کی جان لے سکتی ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میثم نے دانتوں تلے لب دبائے۔ او ہو، دھمکیاں؟ فقیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں۔ بشرا ٹلنے والی نہیں تھی کہ اچانک میثم کی نظروں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا گاڑی سے اترا اور ہجوم میں غائب ہونے لگا۔ میثم کے پاس صرف چند سیکنڈ سے اگلے ہی لمحے اس نے ایک تیز سرخ نگاہ بشرا پر ڈالی اور جھٹکے سے اٹھ کر بشرا کی گردن دبوچ لی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک سائڈ پر دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ اس کی آواز اتنی پست اور خطرناک تھی کہ بشرا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کوئی عام فقیر نہیں ہے۔ اس کے حلیے کے باوجود اس کے نقوش کی تیزی اور آنکھوں کی ذہانت کسی شکاری جیسی تھی۔ پاگل ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ بشرا نے تڑپ کر اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر میثم کی گرفت داہنی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ میثم نے اسے وہیں ساکت کر دیا کیونکہ گلی کے موڑ پر ایک مشکوک آدمی وہاں سے گزرا تھا جس نے اپنا ہاتھ جیکٹ کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ میثم نے بشرا کو ایک جھٹکے سے ایک سائڈ پر کھینچ لیا جیسے اسے کسی خطرے سے بچا رہا ہو۔ بشرا بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص کسی طرح بھی فقیر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے بشرا کو دونوں کاندھوں سے تھامے ایک سائڈ پر کیے کھڑا کیا۔ جب بشرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے کاندھے چھڑوانا چاہے، وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میثم نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ٹھیک اسی وقت گولی چلنے کی آواز گونجی۔ پورا علاقہ چیخو پکار سے بھر گیا۔ بشرا کی روح فنا ہو گئی۔ میثم نے ایک لمحے کے لیے بشرا کو دیکھا اور پھر اس طرف بڑھا جہاں گولی چلی تھی، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا وہ آدمی قتل ہو چکا تھا جو اس کے مشن کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ نو، یہ ثبوت بھی ہاتھ سے گیا۔ میثم نے دیوار پر مکہ مارا۔ بھگدڑ مچ چکی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میثم کا مشن ناکام ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے بشرا پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے غائب ہو چکی تھی، سر مشن فیل ہو گیا، وہ مارا گیا۔ میثم نے وائرلیس پر اطلاع دی۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا مگر اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ دوسری طرف بشرا ایک آٹو میں بیٹھی اور بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اس شخص کی وہ گہری آنکھیں نقش ہو گئی تھیں۔ کون تھا وہ؟ وہ فقیر تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا غصہ، اس کی آواز، وہ تو کسی پولیس والے جیسا روب رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی، بوا اسے دیکھتے ہی بولی، ارے بشرا بیٹی، کہاں رہ گئی تھی؟ میرین صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ آج ڈنر پر کچھ خاص لوگ آ رہے ہیں، آپ تیار رہنا۔ مہمان آ رہے ہیں تو آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ مہمان آ رہے ہیں تو مجھے کیا؟ میں کیوں تیار رہوں؟ اور ماما کو کب سے میری فکر ہونے لگی؟ بشرا نے روکھے پن سے جواب دیا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بوا، مجھے اب تنگ مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی مگر اس کا دل اب بھی اسی فقیر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ اب بھی سفید تھا۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی جہاں میثم کی گرفت کے نشان اب بھی موجود تھے۔ فقیر صاحب، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ نے میرا آج کا دن برباد کر دیا۔ لیکن شام کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو اسے یاد آیا کہ اسے بوا کے ساتھ ایک کام جانا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے اتری تو ڈرائنگ روم میں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز، وہ جانی پہچانی آواز سن کر بشرا کے قدم وہیں جم گئے۔
اور نقوی صاحب کیسا چل رہا ہے بزنس؟ اور میسم بیٹا آپ سنا ہے آج کل ایک بہت خاص مشن پر ہو؟ جس کے بابا کی آواز تھی۔ جی انکل، بس دعا کیجیے اس مشن میں کامیابی مل جائے۔ آج ایک چھوٹی سی رکاوٹ آ گئی تھی ورنہ کیس حل ہو چکا ہوتا۔ بشرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دبے قدموں سے ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی۔ اس نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تو سامنے اس کے بابا کے ساتھ ایک نہایت ہینڈسم اور باوقار نوجوان بیٹھا تھا۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس، سلیقے سے بنے بال اور وہ جلال والی آنکھیں۔ بشرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی فقیر ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے میسم نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو میسم کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اسے یہ پاگل سی لڑکی ایک دم سے اچھی لگی تھی، مگر بشرا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آؤ بشرا بیٹا، ان سے ملو، رئیس احمد نے اسے پکارا تو بشرا ہکا بکا رہ گئی۔ وہی فقیر اب ایک ہینڈسم پرسنالٹی میں بدلا ہوا اس کے سامنے تھا۔ وہ نوجوان کسی آفت سے کم نہیں تھا۔ بشرا نے دل میں کہا، نو، میں نے کس کو فقیر سمجھ کر آئس کریم کھلانے کی آفر دی تھی۔ میسم نے اسے دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، خوش آمدید مس بشرا۔ بشرا کو ایسا لگا جیسے زمین اسے اپنے اندر سمو لے۔ اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ بشرا کے قدم جیسے فرش میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ یکٹک سامنے بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس نے چند گھنٹے پہلے سڑک پر میلے کچیلے کپڑوں میں اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہی آنکھیں، وہی کاٹدار جلال، مگر اب وہ کسی اور ہی روپ میں تھا۔ گہرے رنگ کے قیمتی پینٹ کوٹ میں ملبوس، کلف لگے کالر اور سلیقے سے تراشی گئی داڑھی کے ساتھ وہ کسی بھی طرح وہ فقیر تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا جس کی جھولی میں بشرا نے اپنی اکڑ کے ساتھ چند سکے ڈال دیے تھے۔ آؤ بشرا بیٹا، کھڑی کیوں ہو؟ رئیس احمد نے اپنی اکلوتی بیٹی کی حیرت کو بھانپتے ہوئے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ ان سے ملو، یہ میرے پرانے اور نہایت معزز دوست نقوی صاحب ہیں، اور یہ ان کا ہونہار بیٹا میسم نقوی۔ میسم لگتی انسپیکٹر ہے اور آج کل ایک ایسے مشن پر ہیں جس کی تفصیلات سن کر تو تم دنگ رہ جاؤ گی۔ بشرا نے بمشکل اپنے لرزتے لبوں کو قابو میں کیا اور ایک بے جان سی السلام علیکم کہہ کر پاس پڑے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میسم نقوی، اس نام کی گونج اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا رہی تھی۔ وعلیکم السلام مس بشرا۔ میسم کا لہجہ نہایت پرسکون مگر گہرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے وہ بشرا کی ذہنی حالت کا بھرپور مزہ لے رہا تھا۔ سنا ہے آپ بہت چنچل ہیں، مگر آپ تو کافی سنجیدہ اور کچھ ہکی بکی سی نظر آ رہی ہیں۔ خیریت تو ہے؟ اس نے لفظ ہکی بکی پر ایسا زور دیا کہ بشرا کو اپنے کانوں کی لوئیں گرم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ براہ راست طنز تھا اس بدتمیزی پر جو دوپہر میں کر آئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکن تھی، بشرا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نقوی صاحب، آپ کا بیٹا تو واقعی جرت کی مثال ہے، رئیس احمد نے فخر سے کہا۔ آج کل کے نوجوان تو صرف دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر میسم نے ملک کی حفاظت کے لیے فقیر بننا بھی گوارا کر لیا۔ میسم بیٹا، سنا ہے آج مشن میں کچھ رکاوٹ آ گئی تھی؟ میسم نے گہری نظر بشرا پر ڈالی جو اس وقت صوفے کے ڈیزائن کو ایسے گھور رہی تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے اہم چیز وہیں مل گئی ہو۔ جی انکل، اصل میں مشن تو بالکل نشانے پر تھا، مگر کچھ دریا دل لوگ بیچ میں آ گئے جنہوں نے فقیروں کو آئس کریم کھلانے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ ان کی اس نیکی نے ہمارا ہفتوں کا انتظار خاک میں ملا دیا۔ بشرا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے رخسار پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شخص وہاں کیا کر رہا تھا اور اس کی ایک معمولی سی ضد نے کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ ندامت کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ کھانے کی میز پر بھی بشرا ایک مورت بنی رہی۔ اس کی ماں میرین بی بی ہمیشہ کی طرح اپنی پارٹیوں کی گفتگو میں مگن تھی، جبکہ اس کے بابا اور نقوی صاحب بزنس اور سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ بشرا کو پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ایک اجنبی کی نظروں میں محسوس ہو رہا تھا۔ میسم نہایت سلیقے سے کھانا کھاتے ہوئے بھی وقتاً فوقتاً اپنی نظروں کے تیر بشرا کی طرف چھوڑ رہا تھا۔ بشرا بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں؟ نقوی صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ لگتا ہے تمہیں ہماری باتیں پسند نہیں آ رہی۔ نہیں انکل، ایسی بات تو نہیں ہے، بس مجھے
کچھ کام یاد آ گیا، معذرت چاہتی ہوں۔ بشرا نے تیزی سے بہانہ بنایا اور کرسی پیچھے دھکیل کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس وقت میسم کے سامنے ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تیزی سے لان کی طرف بڑھی۔ رات کی خنکی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے اعصاب کو کچھ سکون بخشا، مگر اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کس طرح سے اس شخص کو فقیر کہہ کر اس کی تذلیل کی تھی۔ وہ لان کے کونے میں کھڑی ایک پودے کی پتیوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی تو سامنے میسم کھڑا تھا، وہی بلند قامت شخصیت، وہی پروقار انداز۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں کا جلال مزید واضح ہو گیا تھا۔ تم اس دریا دل یہاں چھپی بیٹھی ہیں آپ؟ میسم نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہایت اطمینان سے پوچھا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ بشرا نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔ میسم ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو بشرا کو چڑھانے کے لیے کافی تھی۔ پیچھا میں مجرموں کا کرتا ہوں مس بشرا، یہاں تو میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ اس امیر کبیر فقیر کو نیچے گری ہوئی آئس کریم کھلانے کی پیشکش کرنے والی لڑکی اب کیسی لگ رہی ہے؟ بشرا کا پارا مزید چڑھ گیا۔ دیکھیں مسٹر میسم، جو ہوا سو ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ انسپیکٹر ہیں، ویسے بھی آپ کو کیا ضرورت تھی فقیر بننے کی؟ کوئی اور روپ دھار لیتے، مشن تھا میرا۔ میسم کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ہم پولیس والوں کی نوکری ایسی ہی ہوتی ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرتے کرتے فقیر غریب سب کچھ بننا پڑتا ہے۔ کبھی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھنا پڑتا ہے تو کبھی ہجوم میں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنی انا کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے تو صرف اپنے فرض کی۔ مگر آپ جیسی لڑکیاں جن کے لیے زندگی صرف ایک آئس کریم کپ اور برانڈڈ بیگ تک محدود ہے، وہ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ بشرا کو اس کی بات دل پر لگی۔ آپ مجھے جاہل سمجھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ واقعی؟ میسم نے ابرو اچکایا۔ اگر آپ جانتی تو آج ایک خطرناک اسمگلر میری گرفت سے نہ نکلتا۔ آپ کو چند منٹ کی بحث نے ملک کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بشرا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے زمین کو ردنے لگی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، اس نے نہایت طبی آواز میں کہا تو میسم نے اسے دیکھا۔ اس ضدی اور منہ پھٹ لڑکی کے لہجے میں پہلی بار ندامت دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ معذرت؟ تو مس بشرا، رئیس احمد کو معافی مانگنا بھی آتی ہے؟ میں انسان ہوں، پتھر نہیں۔ بشرا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی پتھر دل لڑکی ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے غلطی کی، مگر آپ کا طریقہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا نا۔ آپ مجھے بتا سکتے تھے کہ آپ پولیس ہیں۔ انویسٹیگیشن ایسے نہیں ہوتی بی بی، میسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ طنز نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا، اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر ایک بات یاد رکھیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر میلا کچیلا انسان فقیر نہیں ہوتا۔ بشرا سے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس شخص کی باتیں جادوئی لگ رہی تھیں۔ وہ اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، اب اندر چلیں، بابا آپ کو انتظار کر رہے ہوں گے۔ میسم مڑا اور چلنے لگا۔ بات سنیں، بشرا نے اس سے پکارا تو وہ رک گیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میرا مطلب ہے جو میں نے وہاں کہا تھا۔ میسم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ برا لگنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے مس بشرا، اور میرے پاس تو وقت بہت کم ہے۔ ویسے بھی ایک امیر کبیر فقیر کو اتنی خوبصورت لڑکی سے ڈانٹ کھانے کا تجربہ پہلی بار ہوا ہے، تو اسے میں ایک یادگار کے طور پر سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ بشرا وہیں ساکت کھڑی رہی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے میسم پر غصہ آ رہا ہے یا وہ اسے اچھا لگنے لگا ہے۔ اس نے پہلی بار کسی ایسے مرد کو دیکھا تھا جو اس کی دولت اور رتبے سے مروب ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔
رات گئی جب بشرا اپنے کمرے میں پہنچی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار میسم کے الفاظ اور اس کی شخصیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے وہ فقیر والا روپ یاد آیا اور پھر سوٹ والا میسم۔ اسے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ شخص کسی بھی روپ میں ہو اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ اس کے بابا بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر رئیس احمد نے ایک ایسی بات کہی کہ بشرا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ بشرا بیٹا، کل نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ میسم کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ بشرا کو لگا جیسے اس کے گرد کائنات گھوم گئی ہو۔ کیا بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور وہ کیوں؟ میسم میں کیا برائی ہے؟ رئیس احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ایک بہادر افسر ہے، خاندانی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نقوی صاحب میرے بہترین دوست ہیں۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر بابا میں نے تو ابھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ بشرا نے احتجاج کیا۔ تو اب سوچ لو۔ اس کی ماں میرین بی بی نے اسے ٹوکا۔ میسم جیسا لڑکا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، وہ تمہیں سنبھال سکتا ہے۔ تمہاری اس منہ پھٹ طبیعت کا علاج صرف وہی کر سکتا ہے۔ بشرا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے میسم کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تمہاری زندگی تو صرف ایک آئس کریم کے کپ تک محدود ہے۔ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا۔ کیا وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ یا شاید وہ بھی میرے بابا کی دولت دیکھ کر؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج کی بیپ ہوئی۔ نمبر نامعلوم تھا، مگر پیغام پڑھتے ہی اس کے گال دہک اٹھے۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا مس بشرا، کیونکہ اس بار میں انڈر کور نہیں ہوں، بلکہ براہ راست تمہارے دل پر چھاپا مارنے آ رہا ہوں۔ بشرا نے فون سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس فقیر سے نفرت کرے یا اس انسپکٹر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ وہ میسج بشرا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے ایک بار نہیں 10 بار اس اسکرین شاٹ کو گھور کر دیکھا۔ براہ راست تمہارے دل پر چھاپا مارنے آ رہا ہوں۔ بشرا نے فون بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کے گال غصے، حیرت اور ایک انجانی سی گھبراہٹ سے دہک رہے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال پر ہنسے یا روئے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو چند گھنٹے پہلے اسے سڑک پر ذلیل کر رہا تھا، اور اب اس کے گھر میں دولہا بن کر آنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سکوت طاری تھا جسے رئیس احمد کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ بشرا، میں نے نقوی صاحب کو جواب دینا ہے۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ رئیس صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا نہیں بلکہ کسی نئی بزنس ڈیل کا فیصلہ کر رہے ہوں۔ بشرا نے نوالہ حلق سے اتارا۔ بابا، کیا آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ کی دوستیوں کو رشتہ داری میں بدلنے کا ٹھیکہ کیا میں نے لے رکھا ہے؟ بشرا، یہ کیسا لہجہ ہے؟ میرین بی بی نے اپنے کافی کا مگ رکھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ تمہارے بابا تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ میسم ایک ہیرا لڑکا ہے، خاندانی ہے اور پولیس میں افسر ہے۔ تم جانتی ہو اس کا سماجی رتبہ کیا ہے؟ ماما، مجھے رتبوں اور ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ بشرا کی آواز میں برسوں کی محرومی کی جھلک تھی۔ پوری زندگی آپ دونوں کو صرف اپنی عیش و عشرت اور اپنی سوسائٹی کی فکر رہی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے وقت چاہیے تھا، توجہ چاہیے تھی، جو آپ لوگوں کے پاس کبھی نہیں تھی۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لوں جسے میں جانتی تک نہیں۔ تم اسے جانتی ہو بشرا؟ وہ نقوی صاحب کا بیٹا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ رئیس صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں بابا، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ مجھے اب شادی نہیں کرنی، مجھے کچھ بننا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے۔ میری طرف سے نہ ہی سمجھیے۔ یہ کہہ کر بشرا کرسی پیچھے دھکیل کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زبان سے تو انکار کر رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میسم نقوی کا وہ فقیر والا روپ اور پھر اس کا وہ جاندار جلال
اسے پل بھر کے لیے بھی بھولنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتی تھی مگر اس کی شخصیت کا زہر اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر وہی نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ بشریٰ نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد فون اٹھایا مگر خاموش رہی۔ ہیلو، لگتا ہے آئس کریم والی بی بی کی زبان کو تالا لگ گیا۔ دوسری طرف سے وہی کھنکتی ہوئی پر اعتماد آواز آئی۔ پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے بابا کو رشتہ ہی بھیج دیا، اور یہ نمبر کہاں سے ملا ہے آپ کو میرا؟ بشریٰ نے غصے کو ڈھال بنا کر پوچھا۔ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے مس بشریٰ، نمبر کیا چیز ہے؟ میثم کا لہجہ نہایت سکون دہ تھا۔ رہی بات رشتے کی تو میں نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا جسے آپ کے بابا نے حکم سمجھ کر قبول کر لیا۔ او مسٹر، اپنی لیمٹس میں رہیں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں صاف انکار کر چکی ہوں، فری نہیں ہو رہا، صرف وجہ پوچھ رہا ہوں۔ رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ کیا اس لیے کہ میں ایک فقیر ہوں؟ میثم کے لہجے میں اب شرارت نمایاں تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی جو پیسے کمانے کی خاطر فقیروں کا روپ دھارتا پھرے۔ مجھے ایسے لوگ پسند نہیں جو دوغلی زندگی جیتے ہوں۔ بشریٰ نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ تمہیں میں فقیر کہاں سے نظر آتا ہوں؟ میثم کی آواز میں اب ایک خاص قسم کی سنجیدگی آ گئی تھی۔ بشریٰ، میں عزت کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ میں نے تمہاری اس بدتمیزی اور چنچل پن کے پیچھے چھپی اس تنہا لڑکی کو دیکھا ہے جسے کوئی سمجھنے والا چاہیے۔ آپ کو میری نفسیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشریٰ کا دل اس کی بات پر لرز گیا تھا مگر وہ اپنی انا کی دیوار گرانے کو تیار نہ تھی۔ آپ جیسے پولیس والوں کو لگتا ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں، مگر میں آپ کی کسی مشن کا حصہ نہیں بنوں گی۔ مشن نہیں ہے بشریٰ، یہ جذبہ ہے۔ میثم نے دھیمی آواز میں کہا۔ دیکھو بشریٰ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس دن جب تم نے مجھے فقیر سمجھ کر پیسے دیے تھے، مجھے تمہاری اس نادانی پر غصہ تو آیا تھا مگر تمہاری اس بے باکی نے میرے دل پر ایک نقش چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات سن کر بشریٰ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میثم اس قدر براہ راست اظہار کر دے گا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فون کاٹ دے مگر اس کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے تھے۔ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میثم نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ بشریٰ نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اس کا تو پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میثم نقوی سچ مچ اس کے دل پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بشریٰ کو اس قبضے سے کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فون پر بجا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ میرا سر نہ کھائیں، اگر اتنا ہی شوق ہے شادی کا تو کسی فقیرنی سے کر لیں، بہت دولت اکٹھی ہو جائے گی آپ لوگوں کے پاس۔ اس دفعہ میثم کو سچ میں غصہ آ گیا۔ عجیب لڑکی ہو تم، میں تم سے عزت کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور تم مجھے جلی کٹی سنا رہی ہو۔ میں کوئی عام اور معمولی لڑکا نہیں ہوں تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کرتا پھروں۔ تو پھر کیوں کال کر رہے ہیں؟ جائیں کسی اور کے پاس۔ بشریٰ نے بھی آواز بلند کی۔ اسی لیے کال کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس کھوکھلی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ گھر دینا چاہتا ہوں جہاں دیواریں نہیں جذبات بولتے ہوں، مگر شاید تم اس تنہائی کے عادی ہو چکی ہو۔ میثم نے تلخی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ بشریٰ کچھ کہتی اس نے فون کاٹ دیا۔ بشریٰ فون ہاتھ میں لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ میثم کو جتنا دور دھکیل رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے اندر گھر کرتا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں کڑوی تھیں مگر ان میں سچائی کی وہ مہک تھی جس سے بشریٰ اب تک محروم تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے میثم نے اسے گردن سے دبوچ کر ایک سائڈ پر کیا تھا تاکہ وہ گولی سے بچ سکے۔ وہ فقیر کے روپ میں بھی کتنا پروقار تھا۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کے دل میں ایک مدھم سی گواہی تھی مگر اس کی انا بھی رکاوٹ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی زبردستی کے خلاف لڑنا چاہتے تھے مگر میثم کی محبت کے سامنے وہ ہتھیار ڈالنے پر
مجبور ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی آزادی تھی اور دوسری طرف وہ فقیر جب اس کا سب کچھ بننے والا تھا۔ بشرا نے ایک لمبا سانس لیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ مس بشرا رئیس احمد، تم ایک بہت بڑے امتحان میں پڑ گئی ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور بھوا اندر داخل ہوئی۔ بیٹا نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اب بھی نہ کہو گی تو وہ نقوی صاحب سے معذرت کر لیں گے۔ بشرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ معذرت؟ یعنی میثم ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا جائے گا؟ یہ خیال ہی اسے تڑپا گیا۔ میں آ رہی ہوں بھوا، بشرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ میثم نقوی کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی اس بے چینی کے لیے ہاں کہنے جا رہی تھی جو اسے میثم کے بغیر اب سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ مگر وہ اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ اسے بھی میثم کو اور ستانا تھا، اسے بتانا تھا کہ بشرا رئیس احمد کو پانا اتنا آسان نہیں جتنا کسی مجرم کو پکڑنا۔ رئیس ولاس کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی کے بعد اچانک جشن کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ بشرا رئیس احمد جو کل تک اس رشتے کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی کھڑی تھی، جانے کیا سوچ کر ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس کی ہاں نے جہاں رئیس احمد اور میرین بی بی کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑا دی تھی، وہیں بشرا کے اپنے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ ہاں میثم نقوی کی محبت کا اعتراف نہیں تھی بلکہ اس کی ان باتوں کا جواب تھی جنہوں نے بشرا کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ پورے گھر کو برقی کمکموں اور مہکتے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا، مگر اس ہنگامے میں بشرا کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ میثم نقوی جو اب ایک سرکاری افسر کے ساتھ ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا، مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بشرا نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ بی بی جی، میثم صاحب کا پھر فون آ رہا ہے، اٹھا لیں، اب تو وہ آپ کے منگیتر ہیں، بوا نے پیار سے سمجھایا۔ بشرا نے فون کی اسکرین پر چمکتے نام کو نفرت یا شاید چھپی ہوئی چاہت سے دیکھا تھا۔ بوا ان سے کہتے ہیں کہ بشرا رئیس احمد کو پانا اتنا آسان نہیں جتنا کسی مجرم کو ہتھکڑی لگانا ہے۔ اگر انہیں بات کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں۔ ان فون کالز میں میں کسی فقیر کو وقت نہیں دینے والی۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ رئیس ولاس کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہر کے نامور بزنس مین، سیاستدان اور پولیس افسران وہاں موجود تھے۔ بشرا جو سرخ بھاری اور روسی لباس میں کسی خوابناک پری جیسی لگ رہی تھی، آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر موجود بندیا اور گلے کا بھاری ہار اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی سرکشی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات کی آمد کا شور بلند ہوا۔ میثم نقوی سفید ریشمی شیروانی میں ملبوس، سر پر پگڑی سجائے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حیثیت کا رعب ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ نقوی صاحب میثم کے والد اور رئیس احمد کے جگری دوست، ایک نہایت وزادار بردبار انسان تھے۔ سفید بالوں اور باوقار شخصیت کے مالک نقوی صاحب نے جس طرح سے اس رشتے کو نبھانے کا عزم کیا تھا، ان کی شرافت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میثم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بیٹا آج سچ میں کسی کا محافظ لگ رہا۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے، جاب و قبول ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بشرا رئیس احمد، بشرا میثم نقوی بن گئے۔ اسٹیج پر بیٹھی بشرا کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے قابو سے باہر تھیں جب اسے میثم کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میثم نہایت اطمینان سے چلتا وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک نے بشرا کے حواسوں پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ میثم نے گردن جھکا کر بشرا کے کان کے قریب ایک گہری سرگوشی کی۔ کیوں مسز میثم نقوی، بھاگنے کے سارے راستے بند ہو گئے نا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت اور پر اعتمادی تھی۔ بشرا نے اپنی نظریں سامنے جمائے رکھیں، مگر اس کے لبوں پر ایک زہر خون مسکراہٹ آئی۔ راستے بند نہیں ہوئے میثم صاحب، میں نے خود آپ کو اپنی زندگی کے قفس میں آنے کی اجازت دی ہے۔ میثم نے ایک جاندار قہقہ لگایا۔ قفس؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس فقیر کو قید کر پاؤ گی؟ بشرا نے اب کی بار مڑ کر براہ راست میثم کی آنکھوں میں دیکھا۔
جہاں اب طنز نہیں بلکہ عجیب سی ستائش تھی۔ فقیر کی فقیرنی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے، بس اس فقیر کو بادشاہ بنانے کے لیے ہی تو آئی ہوں۔ سوچا طرز کھا لوں اس پر، ورنہ مانگنے والوں کے نصیب میں اتنی بڑی سلطنت کہاں ہوتی ہے۔ میسم اس کے اس جاندار ڈائلاگ پر دنگ رہ گیا۔ اس نے ایک بار پھر بشرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ لڑکی تو واقعی اس کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ بادشاہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ سلطنت مجھے خرید لے گی؟ خریدنے کی بات تو وہ کرتے ہیں جن کی کوئی قیمت ہو میسم صاحب، میں تو آپ کو تعمیر کرنے آئی ہوں، بشرا نے تمکنت سے جواب دیا۔ تو اس بار میسم اور بشرا دونوں کی نظریں ملیں اور ایک ساتھ ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہاں موجود لوگوں کو لگا کہ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دو انا پرستوں کے درمیان ایک نئے معاہدے کی شروعات ہے۔ رخصتی کے بعد میسم بشرا کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ گھر رئیس ولاس جیسا عالی شان تو نہیں تھا، مگر یہاں ایک سکون تھا جو بشرا کے لیے نیا تھا۔ اسے میسم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں پھولوں کی مہک اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے مگر میسم کمرے میں نہیں آیا۔ بشرا جو ابھی تک اپنے بھاری لباس اور زیورات کے بوجھ تلے دبی تھی، اب غصے سے تل ملا رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، شادی کے پہلے ہی دن مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں خود کیا سمجھتا ہے، پہلے فقیر بن کر میرا دن خراب کیا اور اب شوہر بن کر میری رات برباد کر رہا۔ وہ غصے میں بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بھاری جھمکے اتارنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح یہاں تیار بیٹھی ہوں اور صاحب عالم کو اپنی ڈیوٹی اپنی اکڑ سے فرصت ہی نہیں ہوگی۔ وہ بھی خود سے کلام کر ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کے نیچے والے حصے سے پکارنے اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بشرا کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا اور کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں کے پاس اسے نقوی صاحب نظر آئے جو فون پر کسی سے بلند آواز میں بات کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا بابا، خیریت تو ہے نا؟ بشرا نے گھبرا کر پوچھا۔ نقوی صاحب نے بشرا کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیٹی حوصلہ رکھنا، میسم کو گولی لگی ہے۔ بشرا کو لگا جیسے زمین ساکت ہو گئی۔ گولی؟ میسم کو؟ لیکن وہ اسپتال سے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں ان اسمگلرز نے حملہ کر دیا جن کا کیس وہ پچھلے کئی ماہ سے ہینڈل کر رہا تھا۔ اسے فوراً ایمرجنسی لے جایا گیا ہے۔ نقوی صاحب کی آواز بھرا گئی۔ بشرا نے کچھ نہ سوچا، اپنا بھاری الوسی لہنگا دیکھا اور نہ ہی اپنی نازک حالت۔ وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگی۔ مجھے میسم کے پاس جانا ہے بابا، مجھے ابھی لے کر چلیں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی اور بشرا جو چند گھنٹے پہلے دلہن بن کر اس گھر میں قدم رکھ چکی تھی، اب اپنے سرخ جوڑے میں اسپتال کی راہداریوں میں بھاگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، وہ فقیر، وہ آئس کریم، وہ نوک جھوک اور وہ میسج کہ تمہارے دل پر چھاپا مارنے آ رہا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے میسم، تمہیں تو ابھی میرے بہت سے تانوں کا جواب دینا ہے۔ وہ اسپتال کے آئی سی یو کے باہر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سرخ جوڑا اسپتال کی سفید ٹھنڈی ٹائلوں پر بکھر گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ وہ لڑکی جس نے ہمیشہ دنیا کی ہر چیز اپنے اشارے پر حاصل کی تھی، آج ایک زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے میسم کو بچا لے، میں نے ابھی اسے ٹھیک سے جانا بھی نہیں، میں نے تو اسے بتایا بھی نہیں کہ میں اس کی کتنی قدر کرنے لگی ہوں۔ کئی گھنٹے بیت گئے، فجر کی اذانیں فضا میں گونجنے لگیں تو آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر اطمینان کی ایک لہر بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر، میسم کیسے ہے؟ بشرا نے تڑپ کر اس کا بازو تھام لیا تو ڈاکٹر نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپریشن کامیاب رہا، گولی کاندھے کے قریب سے گزر گئی تھی، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے مگر معجزانہ طور پر وہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ کے شوہر واقعی ایک فائٹر ہے مسز میسم۔ بشرا کے آنکھوں سے شکرانے کے آنسو باہر نکلے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئی۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور کسی کو کھونے کا ڈر انسان کے اندر سے ساری انا کیسے نکال دیتا ہے۔ اسپتال کی سفید سرد راہداریوں میں اس وقت ایک عجیب منظر تھا۔
جہاں ایک سرخ روسی لباس میں ملبوس دلہن اپنے تمام تر رعنائیوں کو گرد راہ کیے ایک ICU کے باہر ایک بے جان مورت بنی کھڑی تھی۔ بشرا کے چہرے پر لگی میک اپ کی تہیں اب آنسوؤں کی بارش سے دھندلا چکی تھی، مگر اسے اپنے حسن یا اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی نقوی صاحب کے وہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح گونج رہے تھے کہ میثم کو گولی لگی ہے۔ وہ اسپتال جہاں زندگی اور موت کی لکیر بہت باریک ہوتی ہے، آج بشرا رئیس احمد کے لیے کڑی آزمائش کا میدان بن چکا تھا۔ وہ کل تک جس شخص سے لڑ رہی تھی، جس کے فقیر ہونے پر طنز کر رہی تھی، آج وہی شخص اس کی پوری کائنات بن چکا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام بدتمیزیاں، وہ اکھڑ پن، وہ آئس کریم والا واقعہ یاد آ کر تڑ پا رہا تھا۔ میں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا جن پر ابھی مہندی کا رنگ بھی کچا تھا۔ میثم، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میرے دل پر چھاپا مارنے آؤ گے۔ تم ایسے ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ نقوی صاحب اور رئیس احمد ایک طرف بیٹھے افسردہ تھے، مگر بشرا کی حالت دیکھ کر ان کے اپنے دکھ سے پسے پش چلے گئے تھے۔ رئیس احمد نے پہلی بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی تھی جو کسی قیمتی سے قیمتی کھلونے کے ٹوٹنے پر بھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ یہ محبت کی تڑپ تھی اور وہ جذبہ جو انسان کو انا کے آسمان سے اٹھا کر بندگی کے فرش پر لے آتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ لائٹ بجھی تو بشرا کا دل جیسے تھم گیا۔ ڈاکٹر باہر نکلا، اس کے چہرے پر تھکن بتا رہی تھی کہ مقابلہ سخت تھا۔ ڈاکٹر، میرا میثم ٹھیک ہے نا؟ بشرا نے تڑپ کر ڈاکٹر کا راستہ روکا تو ڈاکٹر نے اس کے سرخ چہرے کو ایک لمحے کے لیے حیرت سے دیکھا اور پھر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپریشن کامیاب رہا، گولی ہم اہم اعضاء کو نقصان نہیں پہنچا ہے، مگر خون بہت بہہ چکا ہے، معجزانہ طور پر وہ خطرے سے باہر ہے۔ آپ کا شوہر واقعی ایک فائٹر ہے مسز میثم، ان کی زندگی کی دعا شاید آپ ہی کے حصے میں لکھی تھی۔ بشرا کے حلق سے ایک لمبی ہچکی نکلی اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ شکرانے کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اسپتال کے سفید ٹائلوں پر گر رہے تھے۔ اسے لگا کہ جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی۔ اگلے چند گھنٹے بشرا نے اسپتال کے ICU کے باہر ایک کرسی پر بیٹھ کر گزار دیے۔ اسے گھر جانے کو کہا گیا، آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا، مگر وہ کسی دیوار کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی، مگر اس وقت وہ صرف ایک جاں نثار تیماردار تھی۔ جب میثم کو پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کیا گیا، وہ بشرا کو اندر جانے کی اجازت ملی تو اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے مشینوں کی بیپ اور ادویات کی بو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سفید بیڈ پر دراز میثم نقوی، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بشرا دھیرے سے اس کے بیڈ کے قریب آئی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ جو کبھی اسے سختی سے پکڑتا تھا، آج کتنا بے جان تھا۔ بشرا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی مت جانا میثم، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس نے دبی آواز میں سرگوشی کی تو اسی لمحے میثم کے ہاتھ میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ بشرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو میثم نے نقاہت سے اپنی آنکھیں کھولی۔ روشنی کی چبھن سے اس نے پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کی نظر اپنے قریب بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس بشرا پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک نہایت مدھم اور کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ فقیر کی فقیرنی، تم اب بھی یہاں ہو؟ میثم کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بشرا کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہی میثم، میں اب ہمیشہ یہیں رہوں گی۔ بشرا نے روتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ میثم نے اپنا ہاتھ بشرا کے ہاتھ میں تھوڑا اور مضبوط کیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ تم سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس لال رنگ میں۔ خاموش رہیں آپ، بہت ہی بڑے بدتمیز ہیں۔ شادی کے پہلے دن کون اسپتال پہنچتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے میری کیا حالت ہوئی تھی؟ بشرا نے اسے ڈانٹا، مگر اس کی آواز میں بلا کی محبت تھی۔ میثم نے ایک لمبا سانس لیا۔ مشن تھا میرا، اور تم جانتی ہو کہ ہم پولیس والوں کی نوکری ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی وطن کی حفاظت کرتے کرتے فقیر غریب سب کچھ بننا پڑتا ہے۔ میں جان گئی ہوں میثم، میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ بشرا نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔
میں تمہاری خاطر خود کو بدل ڈالا۔ اب میں وہ ضدی اور مغرور بشرا نہیں رہی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زندگی کی اصل قیمت آئس کریم یا برانڈڈ بیگز نہیں، بلکہ وہ جذبے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ آئی لو یو میسم۔ میسم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے بشرا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آئی لو یو ٹو بشرا، تم نے اس فقیر کو سچ مچ بادشاہ بنا دیا ہے۔ اگلے 4 دن بشرا نے اسپتال کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اس نے اپنا عروسی لباس تو تبدیل کر لیا تھا، مگر اس کی میسم کے لیے تڑپ اب بھی وہی تھی۔ وہ خود اسے دوائیں کھلاتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور اسے وہ تمام کہانیاں سناتی جو وہ بچپن سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے میسم کو بتایا کہ وہ کتنی تنہا تھی اور میسم نے کیسے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے۔ جب میسم کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو نقوی صاحب کے گھر میں ایک جشن کا سما تھا۔ بشرا نے میسم کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کے اندر قدم رکھنے میں مدد دی۔ اسے سیدھا اس کے کمرے میں لے گئے، اسے بیڈ پر آرام سے لٹایا۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے، بشرا نے تحکمانہ انداز میں کہا اور اس کے لیے پانی لانے کے لیے مڑی۔ میسم بیڈ پر دراز تھا اور اس کے چہرے پر اب کچھ رنگت واپس آ رہی تھی۔ جب بشرا واپس آئی تو اس نے میسم کو کچھ سوچتے ہوئے پایا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ سوچ رہا ہوں کہ شادی کے پہلے دن ہی اسپتال پہنچ گیا۔ اب تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے اسپتال سے بچاؤ گی، میسم نے شرارت سے کہا۔ بشرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر مار دیا، مگر اتنی احتیاط سے کہ اسے درد نہ ہو۔ آج کے بعد اگر ایسی بات کہی نا تو سچ میں جان نکال دوں گی۔ میسم کی ہلکی سی ہائے نکلی، مگر وہ ہنس پڑا۔ اس نے بشرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر ایک بھرپور بوسہ دیا۔ آج کے بعد کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گا بشرا، کوئی بھی چیز ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ تم میری زندگی کا وہ مشن ہو جسے میں کبھی ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ بشرا نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب سکون مل گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چاہے طوفان آئے یا گولی چلے، وہ اور میسم ایک دوسرے کی ڈھال بن کر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے درمیان اب خوانا کی دیوار گر چکی تھی اور اس کی جگہ محبت کی ایک ایسی عمارت کھڑی ہو گئی تھی جس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں۔ اسپتال کی تلخ بو اور مشینوں کی بیزاریت کن آوازوں میں سے دور اسے میسم نقوی اب اپنے گھر کے پرسکون کمرے میں بیڈ پر دراز تھا۔ کھڑکی سے چھنتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں نقاہت کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے اسے چند ہی دن گزرے تھے، مگر ان چند دنوں میں بشرا نے اس کی ایسی تیمارداری کی تھی کہ میسم کو اکثر گمان ہوتا تھا کہ وہی ضدی اور منہ پھٹ لڑکی ہے جو اسے سڑک پر فقیر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ بشرا جو کبھی اپنے کپڑوں کی ذرا سی سلوٹ پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی، اب میسم کے زخموں کی پٹی کرنے، اسے وقت پر دوائیں دینے اور اس کی پسند کے کھانے تیار کرنے میں مگن رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا مرکز اب بدل چکا تھا۔ اس عالی شان حویلی کی تنہائی، والدین کی بے رخی اور وہ خلا جو وہ ہمیشہ محسوس کرتی تھی اب میسم کی محبت اور توجہ سے بھر چکا تھا۔ بشرا بس کرو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنا پانی پلاؤ گی تو میں مچھلی بن جاؤں گا، میسم نے شرارت سے کہا جب بشرا نے ایک بار پھر پانی کا گلاس لیے اس کے سرہانے کھڑی ہوئی۔ بشرا نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ آپ چپ چاپ پانی پیئے میسم، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ایک انسپیکٹر کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ میسم نے گلاس تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے فکر اور بے پناہ خلوص تھا۔ تم بدل گئی ہو بشرا، بہت زیادہ۔ وہ کالج والی بشرا کہاں گئی جو آئس کریم گرنے پر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی؟ بشرا بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ وہ بشرا تو مر گئی میسم۔ اس دن جب آپ کو گولی لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس دولت تو بہت ہے، مگر آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تو مجھے سچ مچ جینا سکھا دیا۔ آپ کی وجہ سے میں نے خود کو بدل ڈالا۔
کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری انا آپ کو مجھ سے دور ہی نہ کرتے۔ میثم کا دل اس اعتراف پر پگھلنے لگا۔ اس نے بشریٰ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں کہیں نہیں جا رہا تھا، یہ تو بس ایک چھوٹا سا مشن تھا، مگر اصل مشن نے مجھے یہ بتا دیا کہ میری فقیرنی میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ کچھ دیر بعد میثم تکیے کا سہارا لے کر بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے بشریٰ، جب میں اسپتال میں تھا تو مجھے بار بار تمہارا وہ چہرہ یاد آتا تھا جب تم نے مجھے فقیر سمجھ کر پیسے دیے تھے۔ سچ کہوں تو اس وقت میرا جی چاہا تھا کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں، مگر آج لگتا ہے کہ تمہاری اس دریا دلی نے ہی مجھے تمہارا اسیر بنا دیا۔ بشریٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر پٹی کو درست کیا۔ اچھا، تو صاحب عالم کو مجھ پر پیار آ ہی گیا آخرکار۔ میثم نے ایک لمبا سانس لیا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات تو ہے، ہماری شادی کا پہلا دن ہی اسپتال میں گزرا۔ اب تو لگتا ہے ساری عمر تم مجھے اسپتال سے ہی بچاؤ گی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت تھی۔ بشریٰ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اسے وہ ہولناک رات یاد آ گئی جب میثم خون میں لت پت تھا اور وہ دیوانہ وار اسپتال کی راہداریوں میں بھاگ رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ میثم کے سینے پر رسید کیا۔ آہ بشریٰ، مارو گی کیا؟ میثم نے تڑپ کر کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ہنسی تھی۔ آج کے بعد اگر ایسی بات کہی نا تو سچ میں جان نکال لوں گی۔ بشریٰ کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کس قیامت سے گزری ہوں؟ آپ میرے لیے کیا ہیں یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میثم نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا اور اسے خود کے قریب کھینچ لیا۔ معاف کر دو یار، مذاق کر رہا تھا۔ اب کبھی تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھوں گا۔ آج کے بعد کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ کوئی بھی چیز ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ بشریٰ نے اس کے شانے پہ سر رکھ دیا۔ کمرے میں ایک سکون بخش خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ اور شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی ایک نئی شروعات کا پیغام دے رہی تھی۔ میثم، آپ کو پتہ ہے بابا کہہ رہے تھے آپ کو تمغہ جرت ملے گا؟ بشریٰ نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میثم نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ تمغہ تو مل جائے گا بشریٰ، مگر میرا اصل تمغہ تو تم ہو، وہ تمغہ جو مجھے ایک سدھی لڑکی سے ایک محبت کرنے والی بیوی میں بدلتے دیکھ کر ملا ہے۔ تو بشریٰ مسکراتی اور اس کی گرفت میں خود کو مزید محفوظ محسوس کرنے لگی۔ وہ فقیر جس سے وہ سڑک پر لڑی تھی، آج اس کا محافظ، اس کا شوہر اور اس کی پوری کائنات تھا۔ اس کہانی کا آغاز ایک آئس کریم کے گرنے سے ہوا تھا، مگر اس کا انجام ایک لازوال محبت کی صورت میں ہو رہا تھا۔ اب نہ کوئی انا تھی، نہ کوئی غرور، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔